السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز حاضرین، پچھلا لیکچر جو تھا وہ بھی علم العادات کے متعلق تھا، تو آج کی جو گفتگو ہے وہ بھی علم العادات کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے ہے۔ علم العادات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک موجود ہے، اور اس سے کثیر تعداد استفادہ کر رہی ہے۔ جہاں تک ہمارے بزرگان کا تعلق ہے، مقدس ہستیوں کا ذکر ہے، وہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے نکات علم العادات کے بیان کیے۔ اسی حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ مہر منیر میں شہنشاہ گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں ایک امریکی پادری حاضر ہوا، اور آتے ہی کہنے لگا، بیٹھتے ہی، کہ جناب مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، مجھے تو یہ دعویٰ صحیح نہیں لگتا۔ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور اس میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت کرنے والی شخصیت امام حسین علیہ السلام کی ہے، تو میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اس میں ان کا نام تو موجود ہی نہیں ہے۔ جو اسلام کے سب سے بڑے خادم ہیں ان کا نام ہی موجود نہیں ہے۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا پادری صاحب آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس موجود ہے، آپ فرمائے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ مسکرائے، اپنے پاس موجود جو علماء کرام تھے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہاں تو عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں، ابھی تو ہم نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا جو پادری صاحب نے کر دیا۔ بہرحال پادری سے کہا کہ آپ قرآن پاک پڑھیے۔ اس نے کہا جی کہاں سے؟ فرمایا جہاں سے مرضی۔ اب وہ بڑا مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے ترتیل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہاں تک پہنچا تھا کہ آپ نے اسے کہا رک جائیے۔ وہ بڑا حیران ہوا، مجھے کیوں روک دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، اعوذ جو ہے، تعوذ جو ہے، یہ تو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کی آیت کا جز ضرور ہے، تو آئیے اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ نے روک دیا تو فرمایا کہ اب لکھنا شروع کرو۔ کاغذ قلم دے دیا، لکھو۔ فرمایا امام حسین کے اعداد 210، حسین کے 128 ہوتے ہیں، امام کے 82، 210 ہو گئے۔ پھر فرمایا لکھو چار ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہے، 4 جمع کرو اس میں۔ پھر فرمایا کہ 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، 61 جمع کرو۔ پھر فرمایا مقام شہادت آپ کا کرب و بلا ہے، تو کرب و بلا کے اعداد شامل کرو، 261، اس نے لکھ لیے۔ پھر فرمایا
اب ان کے بھائی امام حسن کے اعداد لکھو 200، 118 تو حسن کے اعداد ہیں اور امام کے 82، 200 یہ شامل کرو، اور ان کا سن شہادت جو ہے 50 ہجری ہے، تو 50 سن شہادت شامل کرو۔ میں بتاؤ مجموعہ کتنا ہوا؟ اس نے کہا جی 786۔ تو آپ نے فرمایا کہ پادری صاحب، ابجد کے اعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 ہیں، اور ابھی تم نے دیکھا کہ ان دونوں بھائیوں کا نام، ان کی سن شہادت امام حسین کی 61 ہجری اور آپ کی 50 ہجری، اس کا ذکر، امام حسین کے بارے میں تو نے خصوصی طور پہ سوال کیا تھا، تو ان کی جائے شہادت بھی، اس کے اعداد، یہ اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی قرآن میں ثابت ہو گئی کہ یہ دونوں درجہ امامت پر بھی فائز ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، عدد تو خود نکالے تھے 786 اور بسم اللہ الرحمن کے 786 ہیں۔ وہ کہنے لگا میں تو بہت حیران ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے جو مستشرقین یورپ ہیں ان کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان علم ہندسہ اور علم جفر کے بڑے ماہر ہیں، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی ریسرچ ہوگی ان علوم پر۔ آپ نے فرمایا ابھی تو اور آگے چلیں تو ان کی پوری زندگی کے حالات بھی مل جائیں گے قرآن میں۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کی محنت دیکھ لے کہ موقع پر آپ نے جواب دے دیا، کوئی تگدوری کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی انہوں نے سارا جواب اس کو دے دیا۔ اور اسی طرح آپ کے صاحبزادے قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، میرے منیر میں ہی یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سواری سے گر پڑے، جیسے ہی کھڑے ہوئے تو سواری پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو گئے، تو جو خادم ساتھ تھا اس نے کہا حضرت کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ کیوں کھڑے ہیں آنکھیں بند کر کے، کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ تو فرمایا چوٹ مجھے نہیں لگی، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو میں سواری سے گرا ہوں، اس گرنے کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ پر آیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کی محنتیں تھی، اور یہ ان کے علمی مقام ہی تھے، انہوں نے بڑے بڑے لا ینحل قسم کے مسائل جو ہیں وہ سیکنڈوں میں حل کر دیے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ سب جو عطا تھی وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی تھی، اور اسی در سے ہی سب کو ولایت بھی ملی، علم کی دولت بھی ملی، اور تمام جو علمی خزینے ہیں ان کے وارث بھی ہوئے۔ سبحان اللہ، جیسے جیسے غور کرتے جائیں تو عقل حیران ہوتی ہے، بندہ ششدر رہ جاتا ہے کہ اب جس طرح مولا علی علیہ السلام 110 عدد ہیں آپ کے اگر مفرد عدد لیا جائے تو 2 ہوتا ہے، اسی طرح ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے جو اعداد 92 ہیں، اگر مفرد عدد لیا جائے تو 2 بنتا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے اعداد جو بنتے ہیں نام کے وہ 128 ہیں، اگر ان کا مفرد عدد لیا جائے تو وہ بھی 2 بنتا ہے۔ ان تینوں شخصیات میں یہ 2 کا انصاف مشترک ہے، اور اگر غور کریں تو کیا نظر آتا ہے کہ یہ عظیم شخصیات کہ جن سے محبت مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی کرتے ہیں، جن سے عقیدت غیر مسلم بھی کرتے ہیں، وہ یہ 3 شخصیات ہیں۔
آپ ہندوازم کی کتابیں اٹھا لیں، ہندو شاعروں کو دیکھ لیں، سکھ شعراء کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے بھی اسی طرح شہدا اور دیوانے ہیں، اور ان کی شاعری میں، ان کی کتابوں میں ان شخصیات کا ذکر ملتا ہے۔ ان تینوں کا دو عدد کی مماثلت ہے، اسی طرح شخصیت کا جو پرتو ہے، جو اوصاف ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ ظاہر ہیں۔ تصوف کی دنیا پر بھی ان کا راج ہے، روحانیت پر بھی ان کا راج ہے، شریعت پر بھی ان کا راج ہے، معرفت پر بھی ان کا راج ہے، اور حقیقت کے تو یہ شہنشاہ ہی ہیں۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ کل اسی حوالے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آپ کو اگر یہ پسند آیا ہے تو لائک بھی کریں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس علم سے مزید، ان علوم سے بلکہ مزید استفادہ کریں گے۔ صرف علم الاعداد ہی نہیں، انشاءاللہ علم الجفر، علم الساعات اور علم الحروف، ان سے بھی ہم ساتھ ساتھ استفادہ کریں گے، اور ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔